کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، نفس یہ کیا ظلم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے، ہر روز تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اور پھر امام کہتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، فرماتے ہیں مدینے گیا تھا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، تو گیا تو تھا مدینے، تو تجھے چاہیے تھا کہ مدینے کے کتوں کو جو ہے وہ اپنا دل نکال کے تحفے میں پیش کرتا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کوہ سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ فرماتے ہیں کہ کیا محبوب کے در کے جو سگان تھے، جو کتے تھے، ان سے زیادہ تجھے اپنی جان پیاری تھی؟ نہیں نہیں نہیں، عشق کا تقاضا یہ نہیں ہے، عشق کا تقاضا ہی کچھ اور ہے، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ننھے بچوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فصبر، تو اے حبیب تم صبر کرو، اپنے حبیب سے فرما رہا ہے فصبر، اے حبیب پیارے صبر کرو، کما صبرا جیسے صبر کیا اولو العزم من الرسل، جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اے محبوب تم بھی صبر کرو، کس طرح صبر کرو؟ جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے رسول صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ آیت کا جو ہے وہ سیاق کو سباق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل دین کی دعوت کے باوجود، آپ کی جد و جہد کے باوجود، کفار کی اکثریت کا رویہ انکار، اکثریت کفار کی انکار کر رہی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل کوشش کر رہے ہیں، تو اس انکار پر اور اس کفر پر جو ہے وہ تقاضا تو یہی تھا، نتیجہ تو یہی بنتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خلاف ہلاکت کی دعا کریں اور قوم ہلاک ہو جائے۔ بڑے ہٹ درم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے لوگوں کو مہلت عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی جو ایذا ہے اس پر ایسے صبر کرے جیسے
پہلے باہمت رسولوں نے صبر کیا تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف اولو العزم رسولوں کے گروہ میں شامل ہیں بلکہ ان کے سردار ہیں، ان سب سے اعلیٰ ہیں اور ان کے اخلاق حسنہ کے جامع ہیں۔ نیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کریں۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولو العزم رسول ہیں کون؟ تو یوں تو تمام انبیاء اور مرسلین سب ہی ہمت والے، سب نے ہی اللہ رب العزت کی راہ میں حق ادا کیا، تکالیف پر صبر کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں کئی انبیاء کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے، بہت سارے انبیاء کرام کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے راہ خدا میں اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ تو جیسا کہ حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط، حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں، کتنے ہمت والے تھے نا، کتنے حوصلے والے تھے، کتنے استقامت والے، کتنے عظیم ان کے واقعات ہیں۔ لیکن 5 رسول ایسے ہیں، رسولوں کی جماعت میں 5 رسول ایسے ہیں کہ جن کا راہ حق میں صبر، جن کا راہ حق میں مجاہدہ دیگر انبیاء کی نسبت زیادہ ہے۔ 5 رسول، اور ان 5 رسولوں کو انبیاء اولو العزم کہتے ہیں۔ یہ وہ اولو العزم رسول ہیں بلند ہمتوں والے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ 5 رسول ایسے ہیں جن کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ 5 رسول ایسے ہیں جن کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان 5 ہستیوں کا تذکرہ جو ہے وہ ان ہستیوں کا تذکرہ خاص طور پر بھی اللہ نے فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، میثاقہم، ہم نے انبیاء سے جو ہے وہ عہد لیا، وَمِن کا، کن سے؟ فرمایا وَمِن کا وَمِن نوح، تم سے اور نوح سے، وَإِبْرَاہِیمَ اور ابراہیم سے، وَموسیٰ اور موسیٰ سے، وَعیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَظِیمًا، اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا۔ کتنے انبیاء ہو گئے، رسول ہو گئے؟ 5 رسول یاد کر لو۔ پہلا نام ہمارے آقا، دوسرا حضرت ابراہیم، تیسرا حضرت موسیٰ، چوتھا نام، 5واں نام حضرت نوح علیہ السلام۔ ان حضرات کو کیا کہتے ہیں؟ مرسلین اولو العزم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بلند ہمتوں والا رسول۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان 5 ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء کے مختلف درجے ہیں، بعضوں کو بعض پر فضیلت ہے، ان میں سب سے افضل ہمارے آقا و مولا ہے۔ پھر ان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا رتبہ ہے۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ 5 حضرات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ پانچوں حضرات بقیہ تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن، بلکہ جمیع مخلوقات سے افضل ہیں۔ یہ پانچوں حضرات ساری مخلوق سے افضل ہیں، فرشتوں سے، انسانوں سے، رسولوں سے، نبیوں سے، یہ پانچوں حضرات کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اگر ہم ان حضرات کی سیرت کا مطالعہ کریں نا تو یہ بات ہم پر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کس قدر ہمت والے، کس قدر حوصلے والے رسول تھے۔ اور ان لوگوں، ان ہستیوں پر کفار کے ظلم و عداوت اور ضد اور مخالفت کا جتنا اضافہ ہوتا گیا، ان کا عزم اتنا ہی بلند ہوتا چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، 950 سال قیام فرمایا، انہیں دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن پورے 100 نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا 950 سال میں۔ لیکن آپ نے، ہم تو ایک دفعہ کسی کو کہہ دیں اور وہ اگلا آگے سے نہ بات مانے تو ہم تو ہمت چھوڑ دیتے ہیں کہ یار انہیں کیڑا مننی ہے گیا، ہاں، اور 950 سال قوم کو ہدایت کرتے رہے۔ اب سوچتے نہیں کتنا حوصلہ ہو بندے کے اندر، بندہ کسی کو کوئی بات کہتا ہو، 2-4 دن بندہ محنت کرے، بندہ پھر دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، میں سمجھاتا جا رہا ہوں، یہ سمجھتے نہیں ہے۔ لیکن کتنی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کا کفار تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ کو جسمانی ذہنی اذیتیں دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو وہ 950 سال تک جو ہے وہ لوگوں کو پہنچاتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو کہ قدم قدم پر استقامت کے، ہمت کے نمونے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کی پرورش کرنے والے آپ کے چچا آزر نے آپ کو دھمکیاں دیں، جان سے مارنے کی، دن رات اذیت پہنچائی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم بتوں سے محبت کرتی ہے، آپ نے ان کے بت توڑے۔ ہمت دیکھو نا، حوصلہ دیکھو۔ اچھا یہاں پر رکو، میں ایک بات کہوں کہ قرآن نے ان واقعات کو بیان کیا نا، بچپن میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے۔ تو آج اگر کوئی بندہ بات کرے، آج کل کے زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے تو وہ کہتے دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں نا بت توڑنے چاہیے تھے ان کے، ہاں یہ تو انتشار ہے بھی، سیدھا سیدھا ان کے بت نہیں توڑنے چاہیے تھے، وہ ٹھیک ہے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ آج کل کے زیادہ سمجھدار تو یہی بات کرتے نا، لیکن ان کو کیا پتا اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باطل کو مٹانے کے لیے اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے آیا۔ تو آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا اٹھا کر قوم نے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیوی اور بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دو، پھر بیٹے کو ذبح کرنے کا، گلے پر چھری چلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ تو دیکھیں، شروع سے لے کر آپ دیکھیں پوری کی پوری زندگی کو تو پڑھ کے دیکھیں، ایسے نہیں کہ اتنی بات پر اللہ نے فرما دیا بڑی بلند ہمت ہے، کبھی اس کے پس منظر کو تو دیکھیں، کبھی ان کے سیرت کے واقعات کو تو پڑھ کے دیکھیں کہ کس قدر ہمت ہے، باطل کے آگے ڈٹ جانے کی ہمت، رب کے رستے میں اپنی جان تک قربان کرنے کی ہمت۔ دیکھو نا جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ سامنے آگ جل رہی ہے اور کس قدر وہ شدید آگ ہے، قریب بھی جائے تو کوئی جل جائے۔ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ اس وقت وہ میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ بیان کیا نا کہ حضرت ابراہیم سے آ کر ہوا کے فرشتے نے کہا ابراہیم کچھ مدد کروں، کہا نہیں تیری مدد نہیں چاہیے۔ پانی کا فرشتہ ہے، کہا مجھ کو کچھ مدد کروں، کہا تیری بھی نہیں چاہیے۔ جبریل امین آئے، کہا میں کروں، کہا تیری بھی نہیں چاہیے، تو کس کی چاہیے؟ کہا اللہ کی۔ تو کہا مانگتے کیوں نہیں؟ کہا کیوں مانگوں؟ وہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے، تسلیم و رضا کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے،
تسلیم و رضا کے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اگر مرضی ہو کہ ابراہیم کو آگ نہ جلائے تو آگ کی مجال ہے ابراہیم کو جلا دے. اگر رب کی مرضی ہو کہ آگ میں ابراہیم جل جائے تو ابراہیم تو پہلے سے تیار بیٹھا ہے. اسے کہتے ہیں تسلیم و رضا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند ہمت والا نہیں کہا. ہمت تو دیکھو نا, آج تک تم ان کی یاد میں قربانی کرتے ہو, تم جانور کو ذبح کرتے ہو, تمہارا کچھ مال لگتا ہے, ارے قربان چلا جاؤں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر کہ آپ نے تو رب تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چل چلائی تھی. اللہ نے ان کو اولو العزم فرمایا تم سے پہلے بھی حبیب تو بھی صبر کر جس طرح تیرے سے پہلے اولو العزم رسولوں نے, بلند ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ظلم دیکھیں, آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فرعون نے بچے ذبح کرانے شروع کر دی بنی اسرائیل کے. آپ کو شہید کرانے کا پورا ارادہ ہے. اس کے گھر میں بیٹھ کر, ہمت تو دیکھو نا یار, دشمن کے گھر میں بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش کہاں پائی ہے؟ فرعون کے گھر میں. ہمت تو دیکھو. پتا ہے کہ اس کو اس کے سامنے جو جس سے ڈر لگتا تھا فرعون کو, اس کے گھر میں آپ موجود ہیں, لیکن آپ کی ہمت کے اندر, آپ کے حوصلے کے اندر ذرا برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں آیا. فرعون کا دربار ہے, زوردار انداز میں اعلان کیا, سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے فرعون کہ میں رب ہوں. اب اس کے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں. ہمت, حوصلہ, پاور بھی اس کے پاس ہے, ظاہری طور پر طاقت اس کے پاس ہے, لیکن رب تعالیٰ کے نبی کی ہمت تو دیکھو. تو آج ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ جتنے ہی حالات خراب ہو جائیں, تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار حالات بڑے خراب ہیں, ایسی باتیں نہ کریں, حالات بڑے خراب ہیں. تو بابا ہم جب قرآن کو اٹھا کے پڑھتے ہیں, جب ہم انبیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں, جب ہم بدر کا مارکہ دیکھتے ہیں, جب ہم احد کو دیکھتے ہیں, جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے پیچھے دیکھتے ہیں, حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. حالات تو کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوئے. خراب حالات کے اندر ہی کلمہ حق بلند کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہمت والے رسولوں کی سنت ہوا کرتی ہے. اور جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا محبوب تم بھی صبر سے کام لو. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود فرمایا کہ جتنا اللہ کے رستے میں مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا, اتنا کسی اور کو خوف زدہ نہیں کیا گیا رب کے رستے میں جتنا مجھے کیا گیا ہے. اللہ کے رستے میں جتنا میں مصطفیٰ کو ستایا گیا ہے اتنا کسی اور کو ستایا نہیں گیا. اب دیکھو تو سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے تکلیف دہ وہ واقعات, کفار کی ایذا رسانیاں, جادو کر دینا, نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے وہ الزامات لگانا حضور پر, کبھی کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام جادوگر کہہ دینا, کبھی ساحر کہنا, ساحر کہنا, اور جناب کہانت کے تانے کہ کاہن ہے یہ, اس بات کے تانے دینا. اور شاب ابی طالب کے اندر 3 سال کی معصوری. اب مجھے بتاؤ اوباش لڑکوں کی طرف سے نبی پاک کو ستایا جانا, یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہمارے پیش نظر نہیں ہیں؟ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہی چلا کہ آؤ بھائی ان انبیاء کی سیرتوں کو دیکھو اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرو. بندے کے اندر ہمت کم نہیں ہونی چاہیے. حالات کیسے ہی آ جائیں, مشکل حالات آئیں تو دیکھنا کبھی حضرت ابراہیم کا عزم اور حوصلہ دیکھنا. جب مشکل, کبھی دیکھنا کہ یار جب جان کی بات بھی آ گئی تو تب بھی ابراہیم ڈٹ کے کھڑے تھے. جس وقت بیٹے کی قربانی کی باری آئی تب بھی ڈٹ کے کھڑے تھے. جس وقت
اپنے بھی دشمن ہو جائے تب بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. تم دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, تم دیکھ لو جناب موسیٰ علیہ السلام کو, تم دیکھ لو کتنے انعام کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر. آپ نے دعائیں کی, رب نے آسمان سے پکا پکایا کھانا بھیج دیا. ہاں, جن کو اتنا کچھ دیا, آج آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے, آپ کہ یار تیرنا تو میں بڑا چنگا کیتا تھا, تو کو کی کرتوت کو لیا, تو میرے خلاف ہی ہو گیا. اب قوم کو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے پکا پکایا کھانا اترتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اتنا کرم کرتے ہیں کہ وہ تو ذبح کر دیتا تھا ان کو, ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے رب نے ان کو نجات دی, لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ انہوں نے آگے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. پھر جب قوم سے لڑنے کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تو اور تیرا رب بھی لڑے. بے وفائی, یہ بے وفائی پر بھی عزم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان پیارے انبیاء کی سیرت سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حوصلہ عطا کرے, ہمت عطا کرے. زمانہ چھوٹ جائے, روٹ جائے, کچھ نہیں پرواہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.